السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو دلوں کے بھید اور حال جاننے والا، دعاؤں کو سننے والا، بے بسوں کا سہارا، محتاجوں کو غنی بنا دینے والا، گناہگاروں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بے شمار رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اس کے سامنے جھکنے اور سجدے کی عظیم نعمت کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ مختصر مگر عظیم آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ محض ایک جسمانی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل عاجزی، انکساری، محبت اور بندگی کا اظہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں خوب دعا کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سجدہ دعا قبول ہونے کے بہترین اور افضل ترین اوقات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت ہر مومن کے لیے امید کا عظیم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کی دعوت دی ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن و حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کی قبولیت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کسی آنے والی مصیبت و بلا کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث ہمیں صبر، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ مومن کا کام دعا کرنا ہے اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ سجدہ بندگی کی معراج ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود شریف ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا اہل علم کے نزدیک دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہوں اور مقبول ہوں تو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، حلال رزق اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حقوق العباد ادا کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کی قرآن و حدیث نے بار بار تلقین فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، جب انسان سجدے کے بارے میں غور کرتا ہے تو پوری کائنات اپنی تواضع، انکساری اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز نظر آتی ہے۔ اس کی حیت اور اس کی خود سپردگی اللہ کے حکم کے موافق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پس غور کرو
کہ پوری کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے سے سرتابی کرنے والی نہیں ہے، سوائے اس انسان کے۔ انسانوں میں ایک نوع سجدہ کرنے والی ہے اور ایک اس سے انکار کرنے والی۔ جو انسان اللہ کا نافرمان اور ناشکرا ہے وہ پوری کائنات میں مختلف اور منفرد ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ انفرادیت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دوری اور تکبر کی بنا پر ہے۔ لہذا بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے والی اور اس کے آگے سجدہ ریز اس کائنات کا ایک جز بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اس آیت کے معنی میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ غروب کے وقت اور اپنے ہر غروب میں آفتاب اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سجدہ زبان حال سے بھی ہے اور زبان قال سے بھی، یعنی علامتاً بھی اور فعلاً بھی۔ اس میں کوئی تعجب ہے نہ تحیر، کیونکہ جو سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے وہ اس کی حیت کو جانتا ہے، جبکہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سرتابی کرنے والوں اور فرمانوں کو اپنی ہدایت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور ان پر حجت قائم فرماتا ہے۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اختیار سے سجدہ کرنے سے پہلو تہی کرنے والا شخص بھی اپنے سائے کے ساتھ اللہ کی قدرت کے سامنے اپنی خلقت اور اپنی جبلت کے تحت بے اختیار اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ گویا پوری کی پوری کائنات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ چنانچہ دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان بھی اپنے دل اور حیت کے ساتھ سجدہ کرنے والا ہو۔ ایک مسلمان جب سجدے کے بارے میں غور کرتا ہے تو وہ اسے ایک نعمت عظمیٰ پاتا ہے۔ اس پر متضاد آیات قرآنی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات اسلاف ہیں۔ سجدے کی ہی وہ اہمیت ہے جو اسے تدبر و سنجیدگی سے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا، اے ابو سعید، اپنے چہروں کو خاک آلود کرنے یعنی سجدے کے سوا کسی چیز سے ہمیں رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ان کی سب سے بڑی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا تھی، اور اگر ان کے لیے کوئی حلاوت و لذت تھی تو وہ اس کی جناب میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی جبینوں کو خاک آلود کرنے میں تھی۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے غایت دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے سوا کوئی ایسی چیز ہے جس کی اس دنیا میں فکر کی جائے؟ اسلاف امت کی یہ گفتگو واضح کرتی ہے کہ سجدہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ سجدہ محض انسانی اعضاء کی حرکت اور زبانی دہرائے جانے والے بے اثر کلمات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اور روح پر اثر انداز ہونے والے اس عمل کا نام ہے جس کی تکمیل حضور قلب، عجز و انکساری اور عقل و شعور کے گہرے ادراک و فہم کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا سجدے کا مسئلہ بہت وسیع و دقیق ہے اور ہمارے لیے اس کا بطریق احسن فہم ناگزیر ہے۔
قرب قیامت میں ایک سجدے کی اہمیت صحیح بخاری میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم تمہارے درمیان حاکم عادل بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کریں گے اور مال پانی کی طرح بہے گا، حتیٰ کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مال کی کثرت برکات کے نزول، خیرات کی بارش، عدل، دستگیری اور ظلم کے فقدان کی وجہ سے ہوگی۔ اس وقت زمین قرب قیامت کے احساس سے مال کے حصول کی رغبت گھٹا دے گی۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یعنی لوگ اس وقت اللہ کا قرب عبادت کے ساتھ حاصل کریں گے، نہ کہ مال کے صدقے کے ساتھ۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا سے اپنی نظریں ہٹا لیں گے اور انہیں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہوگا۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نماز صدقے سے افضل ہوگی، کیونکہ اس وقت مال کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی ذرائع تقرب، انفاق و صدقات نہ ہوں گے کہ انسان ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، بلکہ اس وقت اللہ کے حضور میں سجدہ عظیم عبادت ہوگی اور کوئی دیگر عبادت اس کے برابر نہ ہوگی۔ حالانکہ حدیث کی روح سے صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے بچتا ہے۔ چنانچہ جب یہ صدقہ منقطع ہو جائے گا تو تقرب الہی کا کوئی ذریعہ سجدے کے سوا باقی نہ رہے گا۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سجدہ اپنی حقیقت میں عظیم تر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن مسلمان دیگر امور میں مشغولیت کے باعث اسے بھول جاتا ہے اور دنیا کی دلچسپی اسے آخرت بھلا دیتی ہے۔ نماز اور ارکان نماز میں سجدے کا مقام، اگر کسی مسلمان کو صدقہ اور محتاج کی اعانت جیسی دیگر عبادات کی استطاعت نہ ہو تو سجدے کا حصہ نفل عبادات کی نسبت سے اپنی اہمیت و اولیت کی وجہ سے زیادہ بڑا ہے۔ شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ جھک جا، کی توضیح سجدے کی عظمت کے زمرے میں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قول کی بنیاد پر کہ ملائکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اولاً ہر نوع کی عبادت پر مداومت کی عمومی وصیت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر ملائکہ نے انہیں عبادات میں سے افضل و اشرف عبادت یعنی نماز کی ہدایت کی اور اس کی شکلوں میں سے رکوع و سجود کو ان دونوں کے شرف اور اہمیت کی بنا پر مخصوص کیا، پھر سجدے کو رکوع پر مقدم کیا، اس لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا ارکان نماز میں سے افضل رکن سجدہ ہے۔ سجدے کی یہ فضیلت اس کے عظیم مرتبے کی دلیل ہے۔ ہر عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان مقام عبودیت کو پا لے، اپنی ذات کی حقیقت کو جان لے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لے اور باور کر لے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں فقیر ہے۔ وہ اپنے نقص کو حق تعالیٰ کے کمال مطلق کے سامنے رکھے، عاجزی اختیار کی جاتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قوت کا نظارہ کیا جائے اور اس کے حضور میں اپنے فقر کو پیش کیا جائے تاکہ اس کے کمال بے نیازی کو دیکھنے کا موقع ملے اور اس کی جناب میں ضعف کا اظہار کیا جائے تاکہ اس کی قوت کا کمال نظر آئے۔ چنانچہ جب سجدہ بندے کی پستی اور رب کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے تو
تو بندے کی طرف سے اپنے رب و مولا کے حضور میں اپنے فقر اور احتیاج کا اظہار بندے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم ناظرین، سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک با اثر انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس نماز سے منع کرنے والے کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں، وہ اپنے اندر قلیل اور مختصر الفاظ کے باوجود حیات دنیا کی حقیقت اور انسان کے حوالے سے روح بندگی کی طرف واضح اشارہ لیے ہوئے ہے۔ یہ آیت اس شخص کے ذکر کے بعد آ رہی ہے جو اہل ایمان کو اللہ کی بندگی سے روکتا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ حق و باطل کی کش بکش اور اہل باطل کا اہل خیر پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا اظہار ہے۔ اس مرحلے پر فیصلہ کن حکم صادر ہوتا ہے، کلا لا تطعہ، یعنی عبادت کی مداومت اور اس کی کثرت سے روکنے والے کی بات نہ مانیے۔ جہاں کہیں نماز پڑھنا چاہیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہے، وہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اس آیت میں دشمنی کے زبردست طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے سجدے کے ذریعے عبادت و استعانت کے ساتھ مربوط ہونا اور اس پر جمے رہنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، لہذا سجدے میں خوب دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی غور کریں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں کیے جانے والے ذکر کی تعلیم دی ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ آدمی کی پیشانی خاک آلود ہوتی ہے اور وہ پورے کا پورا روح و جسم کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھکا ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند تر ہے۔ جب وہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں محسوس کرتا ہے، اور یہ سجدے کی تفہیم کا بنیادی جز ہے جو بندے کے عجز و انکساری اور رب کی عظمت و قرب کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ سجدے کے سنت آداب اور مسنون طریقہ، 7 اعضاء پر سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی بشمول ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کنارے، اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر رکھو اور اپنی کوہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر لگا۔ آپ نماز میں حالت سجدہ میں تھے جبکہ آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیرے ذریعے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چلتے ہیں اس خاص وظیفے کی جانب۔ آپ نے فرض نماز کے بعد سجدے میں جا کر صرف 21 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ کار: ہر فرض نماز کے بعد سجدے میں جائیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درود پاک کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام، پھر 21 مرتبہ الاستغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ باقاعدگی اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنے سے آپ کی ہر جائز اور دلی مراد انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین محترم، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، اخلاص، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، حلال روزی اختیار کرتا ہے اور دل کی گہرائی سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر آہ کو سنتا ہے اور اس کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار اور درود پاک پڑھیں اور ہر حال میں اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے سجدوں کو اخلاص اور خشوع و خضوع سے بھر دے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی حکمت بالغہ کے مطابق بہترین انداز میں قبول فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت قدم رکھ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیماروں کو کامل شفا، پریشان حال لوگوں کو سکون و اطمینان، مقروضوں کی غیبی اسباب سے ادائیگی، بے روزگاروں کو حلال و بابرکت رزق اور بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو امن، اتحاد، سلامتی اور خیر و برکت سے نواز۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل SH دینی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید دینی و اصلاحی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ثواب جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔